بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بزم سخن میں سہیل زرار خالش کا آداب قبول کیجیے۔ دوستو، کرونا نے جہاں مسائل پیدا کیے ہیں وہاں کچھ سہولتیں اور کچھ ایسی نئی چیزیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں جن کو ہم اللہ کی نعمت ہی سمجھ سکتے ہیں، اللہ کی رحمت سمجھ سکتے ہیں۔ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس کرونا کے طفیل جس طرح مشاعرے اور تقاریب ہمیں آن لائن کرنی پڑیں، اسی بہانے ہماری ملاقات ایسے بہت سے اچھے لوگوں سے ہو گئی جن کو ملنے کی ہم تمنا کیا کرتے تھے۔ پچھلے سال اسی مارچ کے مہینے میں ہم نے ایک تقریب کا انعقاد کرنے کی کوشش کی یہاں لندن میں، اور ہم نے اپنے مہمان کو، جن کو ہم ابھی دعوت دے رہے ہیں اس پروگرام میں، ان کو بلانے کی بھی کوشش کی۔ وہ بھی پوری طرح تیار تھے، ایئرپورٹ تک پہنچ گئے، لیکن پھر خدا کو منظور نہیں تھا، اور انہی کے اپنے الفاظ میں کہ طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے، عکس پہ نہ اتراؤ آئینہ ہمارا ہے کہ مصداق، وہ ہمارے یہاں نہیں آ سکے۔ لیکن پھر یہ سلسلہ جاری رہا، گفتگو بھی ہوتی رہی، باتیں بھی ہوتی رہیں، طے بھی پایا کہ آئیں گے۔ امریکہ جاتے ہوئے بھی ایک دفعہ ہم نے سوچا کہ ان سے ملاقات ہوگی، لیکن ملاقات نہیں ہو سکی۔ لیکن کرونا کے طفیل الحمدللہ آج ہماری ان سے بھی ملاقات ہو رہی ہے، کیونکہ اسی بہانے آن لائن تقاریب سجنے کا ایک نیا رجحان شروع ہوا، جو کہ بہت پازیٹیو ہے۔ میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں یہی سب سے زیادہ پازیٹیو ہے، باقی کوئی اور چیز پازیٹیو آئے نہ آئے، یہ بہت پازیٹیو آ رہی ہے۔ آج کے جو میرے مہمان ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جتنا اچھا کہتے ہیں اس سے زیادہ اچھا پڑھتے ہیں، کیونکہ روایت کی پاسداری کرتے ہیں اور روایتی غزل سے اور مضامین سے جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن ان کے رجحان اشعار کے اندر انقلابی بھی ہیں، لوگوں کے اندر خون کھولانے کا اور خون کے جذبات جگانے کا سلسلہ بھی ان کی اشعار کے اندر جاری ہے۔ آج کی دنیا کی اردو ادب کا بہت بڑا نام ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان جیسے لوگوں کی شاعری نے لوگوں کے اندر جوش و جذبہ بھی پیدا کیا ہے، اردو ادب کا ذوق و شوق بھی پیدا کیا ہے، اور شاعری کے چاہنے والے بھی بڑھائے ہیں۔ میرے آج کے مہمان ہندوستان سے میرے ساتھ موجود ہیں محترم جناب منظر بھوپالی بھائی۔ السلام علیکم۔ السلام۔ منظر بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ بس کرم ہے اللہ کا، اللہ کا شکر ہے۔ منظر میں بھی سانسیں لے رہے ہیں، الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ منظر بھائی، آج کل جو حالات ہیں، ان حالات میں بہرحال بہت سی باتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ اچھا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ کم سے کم دوستوں سے ملاقات ہو رہی ہے، اس بہانے بات چیت ہو رہی ہے، کلام سننے کا موقع مل رہا ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ جی سلسلہ تو بہت اچھا ہے کہ پوری دنیا سے رابطہ ہو جاتا ہے، جو لوگوں سے، جو لوگ سننا چاہتے ہیں وہ سن لیتے ہیں اپنے گھروں میں رہ کے۔ جی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا سلسلہ بن گیا کہ ایک ڈیڑھ گھنٹے میں شاعر کے چاہنے والے، جو بھی جس شاعر کو پسند کرتے ہیں، جس شاعر کو سننا چاہتے ہیں، وہ بہت سے ایسے ذرائع ہیں جو اس کے ذریعے وہ اپنے شاعروں کو، اپنے محبوب ترین لوگوں کو سن لیتے ہیں جی، اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتے رہتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ آپ نے اسلام چینل اردو کے اس پروگرام بزم سخن میں شرکت پر آمادگی کا اظہار کیا، اور آپ آج اس محفل میں موجود ہیں، آپ کے چاہنے والے دنیا بھر میں موجود ہیں۔ تھوڑا سا ہم گفتگو بھی کریں گے۔ میں پیچھے چلتا ہوں، 1990-91 کی بات کرتا ہوں۔ ایک شعر دنیا اردو ادب میں بہت مشہور ہوا، ہر طرف اس کی گونج سنائی دی۔ کہہ دو میر و غالب سے ہم بھی شعر کہتے ہیں، وہ صدی تمہاری تھی یہ صدی ہماری ہے۔ یہ صدی ہماری، آپ کی جو کتاب آئی تھی اس کا عنوان بھی یہی تھا، اور اس کے اندر یہ شعر موجود تھا۔ یہ شعر آپ نے جب کہا تو بہت سی آوازیں اس پہ اٹھیں، بہت سی باتیں بھی ہوئیں، جس طرح داد و تحسین آیا اسی طرح مختلف چیزیں آئیں۔ تو میں پوچھنا آپ سے چاہتا ہوں کہ یہ شعر بنیادی طور پہ کیا تھا؟ یہ ایک دعویٰ تھا، یا ان کی ایک حقانیت تھی، یا جو زمانہ بدل رہا تھا، تبدیلی کی ہوا چل رہی تھی، اس کا اظہار تھا؟ یہ شعر بنیادی طور پہ تھا کیا؟ میرا یہ شعر تقریباً 35 سال پرانا ہے۔ کہہ دو میر و غالب سے ہم بھی شعر کہتے ہیں، وہ صدی تمہاری تھی یہ صدی ہماری ہے۔ جی، باپ بوجھ ہوتا تھا کیا جہیز دے پاتا، اس لیے وہ شہزادی آج تک کنواری ہے۔ سبحان اللہ۔ کربلا نہیں لیکن جھوٹ اور صداقت میں کل بھی جنگ جاری تھی، اب بھی جنگ جاری ہے۔ جی، گاؤں میں محبت کی رسم ہے ابھی منظر، شہر میں ہمارے تو جو بھی ہے مداری ہے۔ واہ، بچ کے ہم کدھر جائیں اس سیاسی جنگل سے، ایک طرف زندہ ہے ایک طرف شکاری ہے، اور زلف کے سائے میں زندگی گزاری ہے، دھوپ بھی ہماری ہے چھاؤں بھی ہماری ہے۔ یہ پوری غزل تھی اس زمانے میں، تقریباً 35-40 سال پہلے۔ میرا ماننا یہ تھا کہ ہر صدی، کوئی بھی صدی ہو،
چاہے اس صدی کی بات کر لیں یا اس کے پہلے کی صدی کی بات ماضی کی صدی کی بات کر لیں یا اس سے پہلے کوئی صدی کی بات کریں، تو ہر صدی اپنے ہیرو، اپنے بڑے لوگوں کو پیدا کرتی ہے۔ میں جس صدی کی بات کر رہا تھا اس صدی میں ہمارے پاس اسی صدی میں ہمیں علامہ اقبال بھی تھے، اسی صدی میں فیض صاحب بھی تھے، اسی صدی میں احمد ندیم قاسمی صاحب بھی تھے، اسی صدی میں جوش صاحب بھی تھے، اسی صدی میں گورکھپوری بھی تھے، اسی صدی میں علی سردار جعفری صاحب تھے، کیفی صاحب تھے، اور وزیر سلطان پوری جیسی شخصیتیں تھیں۔ ایسا نہیں تھا کہ ہماری صدی بہت ہی کمزور صدی تھی ادب کے حوالے سے، جی ہماری صدی میں بھی بڑے لوگ تھے، اور اب جو آنے والی صدی ہے جس میں ہم اب سانسیں لے رہے ہیں، 21ویں صدی کی طرف جو ہم سفر کر رہے ہیں، یہ اپنے خود ہیرو، اپنے خود لوگ، بڑے لوگ تراشے گی جن کے نام سے وہ صدی پہچانی جائے گی۔ تو میرا کہنا یہ تھا کہ ہم اپنی صدی میں بھی ہمارے پاس غالب و میر کی عظمتوں کو تو میں پہلے ہی سلام کرتا ہوں، اور کون ایسا لوگ جو اردو سے کے چاہنے والے یا اردو کے جانکار لوگ ہیں وہ میر و غالب یا انیس یا دبیر کو کیسے فراموش کر سکتے ہیں۔ بالکل، بہت تو اچھی بات صرف کی آپ نے۔ اتنا تھا کہ ہم جس صدی میں رہتے ہیں، ہم جس صدی میں رہتے ہیں اس صدی میں ہمارے پاس اتنے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں۔ یہ صدی بھی ہماری میر و غالب کی صدیوں سے بھلے ہی تھوڑی سی کمتر ہو بات، کیونکہ اس زمانے کی عظمتیں، اس زمانے کی زبان، اس زمانے کے لوگ اب کہاں نصیب ہوں گے، مگر یہ کہ ہم جس صدی میں ہیں اس صدی میں بھی تو ہمارے پاس بہت ہی اہم ترین لوگ موجود ہیں جن کے بغیر ہم اپنی صدی کو مکمل نہیں مان سکتے، یا کوئی بھی صدی کا تبصرہ اگر ہم اپنی صدی پہ کریں تو ان ناموں کے بغیر وہ صدی ادب کے حوالے سے مکمل نہیں۔ یہی میرا ماننا تھا، اور اس وقت ہو سکتا ہے میں غلطی پہ ہوں، مگر لوگوں نے اس کا مقصد یہ نکالا کہ صاحب یہ تو چیلنج دے رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں تھا۔ اصل میں اور میں نے اسی لیے یہ سوال ریز کیا کہ اس حوالے سے کچھ جو جی اصل میں منظر بھائی گفتگو کا سلسلہ جیسے ہمارا جاری، ہم باتیں بھی کرتے رہیں گے، اشعار بھی سنتے رہیں گے، یہ تاریخ سے جڑنا جو ہوتا ہے یہ تو بڑا ضروری ہوتا ہے، اور آپ کی شاعری میں جو ہمیں بنیادی عنصر نظر آتا ہے وہ آپ لوگوں کو جگانے کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو جگانے کا کام، اور بہت سہل انداز میں آپ لوگوں کو جگا رہے ہیں اور لوگوں کی طرف آواز بڑھا رہے ہیں۔ تو کیا ایک شاعر کی ذمہ داری ہے کہ وہ محبت کی شاعری تو کرے لیکن اپنے ماحول سے کٹ کے بھی شاعری نہ کرے بلکہ ماحول سے جڑا رہے اور وہ شاعری کرے؟ یہ بہت ضروری ہوتا ہے ایک شاعر کے لیے آج کے دور میں۔ دیکھیے، کوئی بھی فنکار ہو، شاعر ہو، پینٹر ہو، ڈرامے والے ہوں، افسانے لکھنے والے ہوں، یا شاعر ہوں یا ادیب ہوں، میں سمجھتا ہوں ان کی ذمہ داری وہ ہوتی ہے جو سچ لکھیں، جو دیکھ رہے ہیں وہ لکھیں، جو سن رہے ہیں وہ نہ لکھیں۔ سنی سنائی چیزوں پہ تو کوئی اعتبار نہیں کر سکتا، خاص طور سے میں تو نہیں کر سکتا۔ میں جس ماحول میں سانسیں لے رہا ہوں، اگر یہ ماحول پرسکون ہے تو مجھے پھر اس طرح کی شاعری لکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ صحیح۔ اگر ماحول گڑبڑ ہے تو شاعر کی آنکھوں میں قدرت نے ڈیجیٹل کیمرہ لگا رکھا ہے جو لفظوں کے مادھیم سے، لفظوں کے ذریعے اس عہد کی اور اس لمحے کی تصویر بنا دیتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاعر کی ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہے، وہ اپنے عہد کا نمائندہ ہوتا ہے اور ایک سچا فنکار ہوتا ہے، اور اس پہ پوری قوم اعتماد کرتی ہے، اس پہ اعتبار کرتی ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے شاید یہ سچ کہہ رہا ہے۔ جی، تو آج کل ہندوستان کا جو ایک جنرل مزاج دیکھ رہے ہیں، احتجاجی شاعری کا رجحان بہت بڑھ گیا ہے، ظاہر ہے رومانوی شاعری اپنی جگہ چل رہی ہے، لیکن یہ بہت زیادہ مشاعروں میں خاص کر ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ایک احتجاج کا رنگ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ تو کیا اب ہر شاعر نے یہ سوچا ہے جو شاعر اس معاملے میں تھوڑا سا پیچھے تھا، وہ احتجاجی شاعری شاید نہیں کر سکتا تھا، اس کا مزاج مختلف تھا، اس نے بھی سوچا کہ اگر میں اب یہ نہیں کروں گا تو پھر میں شاید پیچھے رہ جاؤں گا، مشاعرے میں جانا ہے، احتجاجی شاعری کرنی ہے، تو یہ مزاج بدل رہا ہے مشاعرے کا کیا؟ دیکھیے، مشاعرے کا معاملہ تو یہ ہے کہ ہمارے جو مشاعرے ہیں اس ہندوستان میں دو طرح کی شاعری ہے۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں، میرے 30-40 سال کا جو میں نے سفر کیا ہے جی، اس میں ایک مشاعرے کی شاعری ہے جو عام فہم ہوتی ہے، بالکل عوامی سطح پہ شاعری کی جاتی ہے، اور ایک وہ ہوتی ہے جو ادب کی ہوتی ہے۔ وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے یہاں موجود ہیں ایسے بہت بڑے بڑے لوگ جو مشاعرے کے
से कंप्रोमाइज नहीं करते। वो अपनी शायरी मुशायरे में भी उसी हवाले से करते हैं जो वो लिख रहे होते हैं अदब के लिए, जो वो किताबों के लिए। जो हिंदुस्तान के नुमाइंदा लोग हैं वो तो अदब में हैं हमारे यहाँ। अब रही मुशायरे की बात, तो मुशायरे में भी हमारे डाइस पर बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे शायर हैं। राहत इमतियाज साहब हैं, वसीम बरेलवी हैं, मुनव्वर राना साहब हैं, जावेद अख्तर साहब हैं। ये सारे लोग मौजूद हैं मुशायरे की दुनिया में। मगर ये है कि ये बहुत मकबूल तरीन लोग हैं। इनके बगैर तो मैं समझता हूँ कि मुशायरा के बारे में सोचना भी हिंदुस्तान में मुमकिन नहीं है जी। तो मुशायरे में जो नारेबाजी आप कर रहे हैं, देखिए नारेबाजी करना एक अलग चीज होती है, एहतजाजी शायरी करना एक अलग चीज होती है, और अपनी बात तशबीह इश्तिहारात के जरिए अवाम तक और अवाम के जरिए ऐवान सियासत तक पहुंचाना एक बड़ी बात होती है। तो हमारे जो शायर हैं वो अभी जो नई नस्ल हमारी जो आ रही है उनके अंदर तो जरूर है कि वो बिल्कुल ही डायरेक्ट शायरी कर देते हैं, मगर हमारे जो बड़े लोग हैं मुशायरे में जिनका मैंने जिक्र किया, ये बहुत संभल के शेर कहते हैं, और यकीनन उनकी शायरी से हम सभी लोगों की शायरी से ऐसा लगता है कि सियासत के ऐवानों में कुछ हलचल तो हो ही जाती है, और यही हमारा मकसद होता है कि हम अपनी बात अवाम के जरिए ऐवान सियासत तक पहुंचाएं, क्योंकि हमारे पास हिंदुस्तान में सबसे बड़ा जरिया भी मुशायरा है। बिल्कुल। अच्छा, हम एक शायरी पे बात हो रही है, मुशायरे पे बात हो रही है, एक बहुत जुमला कहा जाता है, यकीनी तौर पे बहुत से लोग इससे इख्तलाफ भी करते होंगे, इसके हक़ में भी बात कहते होंगे कि हिंदुस्तान में शायरों का मसला जो है वो मुशायरे हैं, शायरी नहीं है। हालांकि मैं तो इससे इख्तलाफ करता हूँ, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी अच्छी शायरी भी आ रही है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, असल में जिन लोगों को सिर्फ मुशायरा ही नजर आता है वो सिर्फ मुशायरे की बात करते हैं। ये तबसरा मुशायरे पे बात किया जाता है, वो अदब के बारे में जानते ही नहीं है। एक बार एक साहब ने इसी तरीके से दुबई के एक मुशायरे में यही जुमला शकील अतिल सिपाही साहब के जश्न में कह दिया था। तो मैंने उनसे पूछ दिया था, भाई आप उन शायरों के नाम तो बता दीजिए जिनके बारे में आप नहीं जानते, या उनके शेर सुना दीजिए। मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि हमारे यहाँ दो स्कूल हैं, एक मुशायरा, दूसरा अदब। आप सबको हिंदुस्तानी पढ़ेंगे तो आप चौंक जाएंगे। मुशायरे में भी अगर आप कुछ शायरों को अलग हटा के अगर उनकी शायरी सुन लेंगे तो आप सोचेंगे कि ठीक ठाक शायरी है। यहाँ जब अब्बास ताबिश साहब तशरीफ लाते हैं, पीरजादा साहब तशरीफ लाते हैं, अमजद इस्लाम अमजद साहब तशरीफ लाते हैं, या पाकिस्तान से जो भी शोरा यहाँ तशरीफ लाते हैं हिंदुस्तान में, तो उनको लोग आंखों पे बिठाते हैं। अगर वो अदब लिख रहे होते हैं, वो मुशायरे में आके पढ़ रहे हैं, तो फिर सवाल ये आता है कि वो इतने कामयाब क्यों होते हैं? क्योंकि अदब मुशायरे का सामीन तो सिर्फ मुशायरे की शायरी सुनता है। ये भी एक गलत फहमी लोगों को कि साहब मुशायरे में वहाँ पे सिर्फ मुशायरे की शायरी होती है, अदब नहीं लिखा जा रहा, अच्छी गजल नहीं लिखी जा रही। मेरी गुजारिश है उन लोगों से कि आप खोज कर हिंदुस्तानी अदब को भी पढ़ें और वो रिसाले मंगाएं, कुछ किताबें मंगाएं। और अगर ये सब भी नहीं मैसर होता तो जाए, कुछ साइट है हमारे यहाँ की बड़ी, उन पर जाके कुछ शायरों को देखें। मुजफ्फर हनफी साहब को देख लीजिए, हमारे फरहत एहसास साहब को देख लीजिए, जफर सहबाई साहब को देखिए, बहुत से ऐसे नाम गिना दूंगा मैं जो आप कहेंगे कि हाँ मंजूर भाई आपने बिल्कुल सही कहा। क्योंकि एक सवाल थे मैं इस पे कर रहा था, क्योंकि मेरे लिए तो पिछले 30 साल से अगर कोई रहबर और रहनुमा बना हुआ है तो मंजर भोपाली है। इसलिए कि आपको देखकर, आपको सुनकर, जो हमने वीडियोस, मुझे याद है 1990 में जॉन एलिया का एक वीडियो आया, जश्न जॉन एलिया हुआ, उसमें आपने जो गज़लियात पढ़ी, तो बाकी मुशायरा एक तरफ, हम जैसे बहुत से उस वक्त जो नौजवान थे उन्होंने आपको फॉलो किया कि ये नौजवानों की आवाज़ ये कहाँ से आ रही है, इतना मुतरन्नम लहजा, इतनी खूबसूरत गज़लियात। और माशाल्लाह एक तसलसल है आपकी, लगभग 8 से 9 किताबें आपकी आ चुकी हैं अब तक, और आप माशाल्लाह काम कर रहे हैं, अदब की खिदमत में लगे हुए हैं। हम अब पाकिस्तान से छपी हैं। पहली किताब छपी थी जिंदगी जी, फिर उसके बाद फिर पाकिस्तान से लहू रंग मौसम, बिल्कुल, फिर उसके बाद लावा, फिर अभी मेरी 2 किताबें एक साथ छापी उन्होंने, मौजज़ा और हासिल, 2 साल पहले माशाल्लाह। अब वो कह रहा है कि सारी किताबों को यकजा करके मुझे भेज दीजिए तो मैं छाप दूंगा, तो मेरे पास वक्त नहीं है इस वक्त, नहीं तो मैं भेज देता वो किताबें। बहरहाल कोशिश करूंगा, उनका हुक्म है हमारे पब्लिशर का, मैं जरूर उसे
शामिल करूँगा। आपके बारे में मंजर भोपाली साहब, मोहसिन भोपाली साहब ने बहुत खूबसूरत कमेंट्स लिखे हैं। मेरे पास आपकी किताब लगभग कोई 15-20 साल से है, लावा के नाम से जो किताब है। इससे पहले भी आपकी ये सदी जो तुम्हारी वाली जो हमारी है, जो आपकी किताब आई थी, वो भी मेरे पास मौजूद है। हम उसमें देख रहे हैं मुख्तलिफ चीज़ें। आपका रुझान, मैं शायरी में सहले मुमतना का कायल हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोगों तक बात पहुँचे। आपने दोनों ज़रिए इस्तेमाल किए। आप तरन्नुम आपका बहुत शानदार है माशाअल्लाह, आप उस तरन्नुम से पढ़ते हैं, और आपने सहले मुमतना को भी रिवाज दिया। आपने ये बहुत एक खूबसूरत रंग आपने रखा। तो क्यों इस वक्त कोई ज़रूरत थी उस वक्त आपने जब शायरी शुरू की कि सहले मुमतना का रिवाज दिया जाए? वरना लोग तो बड़े मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करते हैं शायरी में। हमारे मुशायरों में जो आते हैं जी, वो हर तरह का सामीन होता है, हर तरह हर ज़बान के लोग आते हैं। जी, हिंदी के भी लोग होते हैं, गुजराती के भी लोग होते हैं, मराठी भी होते हैं, दक्कनी भी होते हैं, उर्दू के भी होते हैं उसमें। तो जब मुशायरा में जब हम लोग मुशायरों में शिरकत करते हैं जाकर, कि अगर गुजरात जाना है तो वहाँ उर्दू प्रॉब्लम हो जाती है कुछ इलाकों में, तो ऐसी ज़बान को इस्तेमाल किया जाए जो हर हिंदुस्तानी समझ ले आसानी से। वो हिंदी वाला भी समझ ले, वो गुजराती भी समझ ले। वो तकरीबन हमारे यहाँ 21-22 ज़बानें हैं, 22 ज़बानें तो तकरीबन हैं ही हैं हाँ। तो अब उसके बीच में हमें कुछ ऐसी ज़बानों के बीच में जाना पड़ता है जहाँ पर मुशायरे का रिवाज नहीं है, या स्टार्ट ले रहे हैं वो मुशायरे कर रहे हैं वहाँ की एकेडमियाँ। तो हमें वो ख्याल रखना पड़ता है अवाम का कि जो सुनने वाले आ जाएंगे उसमें बेशतर लोग हिंदी से ताल्लुक़ रखते हैं, उर्दू कम समझते हैं। अगर हम उसमें इजाफत और ज़रा मुश्किल ज़बान इस्तेमाल करेंगे तो उन तक फ़ौरन रिएक्शन उनका नहीं आएगा, वो दाद नहीं दे पाएंगे, वो समझ नहीं पाएंगे शेर को। तो ये वजह रही, और यही मुशायरे की हमारे यहाँ की एक मेरे ख्याल से कोशिश रही मुशायरे के शायरों की, और शायरों की कि आसान ज़बान में शायरी करें। और आज हम ये देख रहे हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के शायर भी अब उसी तरफ आ गए हैं। बहुत से शायर वहाँ भी आसान ज़बान में शायरी कर रहे हैं और बहुत मकबूल हो रहे हैं। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, दुबई वगैरह में बहुत ज़्यादा मकबूल है। अच्छा, इसी बात को मंजर भाई हम दूसरी तरफ लेके चलते हैं। जैसे आपने बताया, हम देख रहे हैं दुनिया भर में इस वक्त माशाल्लाह मुशायरे हो रहे हैं, तकरीबात हो रही हैं, दुनिया भर में उर्दू का फ़रोग़ हो रहा है। उर्दू ज़बान जिसको हम कहेंगे, देखिए एक तो मुशायरा है, एक अदब है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हम देखते हैं कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में एक ज़बान है जो हम सब के लिए राब्ते का काम अंजाम दे रही है। तो आप क्या समझते हैं, ये जो मुशायरे दुनिया भर में होते हैं, ये भी ज़बान के फ़रोग़ का सबब बनते हैं? मैं बहुत साफ को आदमी हूँ, मैं समझता हूँ कि मुशायरे से कोई खिदमत उर्दू की नहीं होती। अच्छा। जब तक हम अपने बच्चों को उर्दू की नर्सरी में नहीं डालेंगे, उर्दू पढ़ाएंगे नहीं, उर्दू की किताबें उनके पास नहीं रखेंगे, उनको अच्छी तालीम नहीं देंगे उर्दू के हवाले से। अब हमारे यहाँ तो बहुत से जो इंग्लिश स्कूल हैं, कॉन्वेंट स्कूल हैं, वहाँ उर्दू है ही नहीं, या है भी तो 8वीं 9वीं से शुरू होती है। एक आध साल पढ़ाते हैं, उसके बाद ख़त्म कर देते हैं। तो सवाल ये कि फिर उर्दू कोई अगर हमारी लिपि उसके रस्मुल ख़त ही ख़त्म हो जाएगा तो फिर ज़बान कहाँ बचती है। तो मुशायरे उर्दू का एक मैं समझता हूँ कि मीडियम तो हो सकते हैं। कह लीजिए उर्दू के नाम से मुशायरे तो मुनक्किद किए जा सकते हैं उर्दू का बैनर लगा के, मगर उससे हासिल कुछ नहीं होता। आप चाहें कि उसके 10,000 के मजमे में 2 आदमी या 10 आदमी उसको दूसरे दिन से जाके उर्दू पढ़ने लगे, उर्दू समझने लगे, तो मैं समझता हूँ ये बड़ी बात हो, मगर ऐसा दिखता नहीं है। हमारे यहाँ तो नहीं आ रहा। आपके यहाँ पाकिस्तान या इंग्लैंड में हो तो हिंदुस्तान का और पाकिस्तान का मसला, बरतानिया में तो हमारे मसाइल बहुत ही मुख्तलिफ है ज़बान के हवाले से। अच्छा, अब क्योंकि हमारे पास हमें ब्रेक पे भी जाना है, उसके बाद इंशाल्लाह हम अगले बचाना है, आपको उर्दू बचाना है, उर्दू के लिए कुछ करना है, तो हमें अपने तौर पे, हम अपनी बात कर रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, हमें अपने बच्चों को अपने घर में ही उर्दू पढ़ाना पड़ेगी। आज बच्चा उर्दू नहीं पढ़ पा रहा, वजह यह है कि हमारे यहाँ ज़रिया माश नहीं है, की ज़बान नहीं है उर्दू। हमारे यहाँ कोई सीखने के बाद कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलती जब तक हम अच्छी इंग्लिश या अच्छी हिंदी नहीं जानते हों, क्योंकि उर्दू तो एक सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होती है यहाँ पे बाज़ स्कूलों में सरकारी में,
تو جب تک یہ زبان ذریعہ معاش کی نہیں بنے گی، ہمارے لیے نوکری نہیں دے گی، ہمیں روزگار نہیں دے گی، تو وہ زبان ہمیشہ مشکل میں رہے گی. تو بہتر یہ کہ اردو کی خدمت کرنا ہے تو ان کے اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچے ٹیوشن لگا کر یا کسی طرح خود، اگر آپ کو اردو آتی ہے تو پڑھائیں اور ان رسم الخط بچائیں. صرف بالکل رسم الخط کا جھگڑا ہے یہاں پر، زبان تو ہماری بچی ہوئی ہے، بول چال کی زبان تو سب سے بڑی اردو ہی ہے یہاں. بالکل، یہ تو آپ چاہے نے وہ بہت ٹیلی صحیح کہا. ویژن کی زبان ہو، چاہے ہمارے فلموں فلم کی کی زبان زبان ہو، ہو، ڈراموں کی زبان ہو، ٹی وی کی زبان ہو، وہ تو وہی ہے. اردو کی، مگر یہ کہ رسم الخط اس کا تھوڑا تھوڑا کمزور ہو رہا ہے، جو افسوسناک ہے. جی منظر بھائی، ہم تھوڑا سا، کیونکہ ہمیں ایک چھوٹے سے بریک پہ جانا ہے، اس کے بعد ہم آپ کی شاعری سے لطف اندوز ہوں گے ہم سب. لیکن آخری ایک دو سوال میں رہ گئے تھے. آپ کے ہم عصر شعراء کا آپ نے تذکرہ کیا، بہت بڑے بڑے نام ماشاءاللہ سب موجود ہیں، اچھا لگ رہا ہے. لیکن کوئی ایسا تو ہوگا نا کہ جس کو منظر بھوپالی نے سوچا ہو نوجوانی میں کہ اس کو فالو کروں گا، میں اس جیسا بننے کی کوشش کروں گا، یا اس کو اپنا استاد مانا ہوگا میں نے؟ دیکھیے کہ ہمارے یہاں جس شہر سے میرا تعلق ہے، یہ بہت بڑا شہر رہا ادب کے حوالے بے سے. شک بے شک. راج میر صاحب، سحر صاحب رہے، سوہا مجددی صاحب یہاں رہے، یہاں کیب بھوپالی رہے، شیری بھوپالی رہے، اسد بھوپالی جیسی شخصیت رہیں، تاج بھوپالی جیسی شخصیت رہیں، اور پھر علامہ اقبال بھی یہاں آتے رہے، اور 12 نظمیں تقریباً یہاں پر انہوں نے رہ کے کہیں. ماشاءاللہ. تو ادب کے حوالے سے ہمارا شہر آج بھی بہت ہی ہمیں فخر ہے کہ ہم ادب کے حوالے سے اس شہر کو کہیں نہ کہیں محسوس کرتے ہیں اور فخر بھی کرتے ہیں ہم لوگ. تو اس زمانے میں تاج بھوپالی صاحب اور کیب بھوپالی صاحب دو بڑے شاعر تھے. کیب بھوپالی وہ تھے جنہوں نے پاکیزہ میں بہت اچھے گانے لکھے، رضیہ سلطان میں گانے لکھے، قرآن کے 13-14 پاروں کا ترجمہ کیا شاعری میں، اور بہت ہی شاندار شاعر تھے وہ. وہ میرے آئیڈیل تھے کہ یار یہ بڑے لوگ ہیں، اور شاعر کی دنیا تو عجیب و غریب ہوتی ہے، ان سے تو دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، یہ تو صوفی قلندر لوگ ہوتے ہیں. ایک بچپن سے ذہن میں تھا، اور انہی دو لوگوں کو دیکھتا رہا، اور انہی کو دیکھتے دیکھتے شاعر بن گیا. مجھے استاد بھی اچھے ملے، رضا رام پوری صاحب، انہوں نے مجھے میری رہنمائی کری. کچھ تو خداداد صلاحیتیں تھیں، تھوڑی بہت تھیں، اور باقی مجھ میں جو بھی کمیاں تھیں وہ پوری کریں. اور ماشاءاللہ. آج بھی اچھا منظر بھائی، آپ نے بڑی ہوں، مگر یہ کہ جو کچھ انہوں نے دیا اس کو سنبھالے ہوئے، جو کچھ سکھایا وہ تقریباً وہ میرے پاس ذہن میں محفوظ. نہیں ماشاءاللہ، آپ خوب اس ورثے کو نبھا بھی رہے ہیں، اس کو لے کے بھی چل رہے ہیں ساتھ ساتھ. ترنم ماشاءاللہ بڑا شاندار ہے، تو اس کے لیے یہ بھی آپ نے کہیں سے کسی استاد کو فالو کیا، یا ایک خدا داد تھا یہ بھی؟ نہیں، یہ تو خداداد صلاحیت تھی، خدا کی طرف سے ایک گاڈ گفٹ تھا میرے خیال سے یہ. اور کبھی کوشش بھی نہیں کری. میں تو آج بھی ترنم کی طرف ایسا کوئی دھیان نہیں دیتا. میں ہر طرح کی چیز کھاتا ہوں، آپ مجھے اچار دے دیجئے، مجھے دہی دے دیجئے، جو بھی چاہے آپ کھلائیے کسی بھی اچھا موسم میں. یہ تو خدا کی صلاحیتیں ہیں، اور خود ہی اللہ، جب آپ کام کرتے ہیں ایمانداری سے، جی کسی چیز کی طرف راستے پہ چلنے شروع کرتے ہیں تو منزل خود قریب آ جاتی ہے. جی منظر بھائی، ہمیں ایک چھوٹے سے بریک پہ جانا ہے. بریک کے بعد آپ سے پھر بات بھی کریں گے، لیکن ہم چاہیں گے کہ اگلے حصے میں ہم منظر بھائی کی شاعری، بھرپور شاعری بھی سنیں، مترنم شاعری بھی سنیں، اور ان کی پسند اور ان کی شاعری کی طرف ہم چلیں گے اگلے حصے کی طرف. ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کہیں مت جائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ ناظرین، وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کا. ہمارے درمیان ہندوستان سے موجود ہے اردو ادب کا بہت بڑا نام جناب منظر بھوپالی بھائی. منظر بھائی، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سے گفتگو ہو رہی تھی. منظر بھائی، یہ جو ابھی ایک دور گزرا جس میں ہم سب گھر بیٹھے ہیں، ایک لگ بھگ 3 مہینے گزر گئے، تو آپ کی کیا ایکٹیویٹیز رہی ہیں اس بیچ؟ دیکھیے، میرے گھر سے تقریباً 15-20 کلومیٹر پہ میری ایگریکلچر کی زمین ہے، فارمنگ ہے. اچھا. میں زیادہ وقت وہیں گزارتا ہوں، اور اپنے گھر میں رہتا ہوں، کتابیں وغیرہ پڑھتا ہوں. وہاں میں نے تقریباً میری مسز تبسم منظر نے مل کر
1500 کے آس پاس سے ہم نے درخت لگائے تھے، آج سے 10 سال پہلے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ان پیڑوں پہ کام کر رہے ہیں. ابھی ایک کتاب میں نے انتخاب کیے ہیں، کچھ شعر، 1000 شعر ہیں تقریباً اس کتاب میں. ابھی دیوناگری میں آ گئی ہے وہ کتاب. اچھا. اس کا نام ہے سائے میں چلے آؤ. وہ صرف درختوں پہ شاعری کری ہے ہمارے شعراء حضرات نے پوری دنیا میں. جہاں جہاں شاعروں نے کہے ہیں شعر، وہ میرے تک آ گئے ہیں یا کسی وجہ سے کسی ذریعے سے آئے ہیں. وہ میں نے ان کو انتخاب میں اپنے رکھا ہے کتاب میں. اب وہی جو درخت میں نے لگائے ہیں، یہ سارے شعر ان پیڑوں پہ لکھے جا رہے ہیں، اور اس کا رسم اجرا بھی ہم اسی باغ میں کریں گے جس کا نام ہے باغ زہرا. ماشاء اللہ. اور تقریباً 40 ایکڑ پہ وہ میری زمین ہے وہاں پر، اور وہاں پر یہ کام کر رہے ہیں. اور اس کے بعد ہمارا کوشش تو یہ ہے کہ اگر یہ سارے حالات صحیح ہو جائے تو اردو اور ہندی دونوں ہی زبانوں میں یہ کتاب آئے گی. کتابت اردو کی بھی ہو چکی ہے، پرنٹنگ کے مراحل سے گزر رہی ہے. جی. اگر وقت پہ آ گئی تو دونوں ساتھ ایک ساتھ رسم اجرا کریں گے. پھر یہ ہر سال ہم کریں گے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ زبردست. اس کی جگہ جہاں ہم نے پیڑ لگائے ہیں، ہر سال نئے درختوں پہ شعر میں انتخاب کریں گے. کوئی شاعروں سے گزارش کریں گے کہ وہ بھی اپنا کلام بھیجیں. جی، مطلب آپ نے اپنے اس شعر کی تفسیر پیش کر دی کہ آنیاں زور دکھائے بھی تو کیا ہوتا ہے، گل کھلانے کا ہنر باد صبا جانتی ہے. کہ ایک 2-3 شعر سناتا ہوں آپ کو. جی، میں چاہوں گا کہ کلام ہمارا پہنچے آپ کا ناظرین تک. اس کے اندر دنیا کے شاعر ہیں، اس میں میرے اکیلے نہیں ہیں. یعنی میں نے شکیب جلالی صاحب بھی موجود ہیں، پروین شاکر صاحبہ کا بھی ہے، افتخار عارف صاحب کے بھی شعر موجود ہیں، بشیر بٹ صاحب بھی ہیں. جہاں سے جو شعر ملا مجھے، درخت شہزاد احمد صاحب کے بھی ہیں. اچھا. تو میں نے وہاں پہ رکھا ہے اسے شعر. ناصر کاظمی صاحب کے بھی شعر ہیں اس میں ایک دو. ماشاء اللہ. تو اس طرح سے ہم نے اس سے انتخاب کیا ہے کہ خوبصورت سے خوبصورت شاعری بھی ہو، اور جو مقصد ہے ہمارا جی کہ اس کے ذریعے ایک میسج جائے پوری دنیا کو کہ درخت لگاؤ، یہی تمہاری زندگی ہے. تو اس کا نام بھی سائے میں چلے آؤ رکھا ہے. تو میرے کتاب میں سے 2-3 شعر مجھے یاد ہے، میں سناتا ہوں. کہ دیکھیے، جب کوئی پیڑ سوکھ جاتا ہے اس کو کوئی یعنی کسی چیز کی وہ نہیں ہوتی کہ صاحب وہ بچے گا یا نہیں بچے گا، اس کو کوئی مطلب نہیں، وہ کسی کام کا بھی نہیں ہوتا. میں نے شعر اس میں ہے کہ ان سوکھتے پیڑوں کو ذرا غور سے دیکھو. ان سوکھتے پیڑوں کو ذرا غور سے دیکھو، کیا صبر ہے پانی کی تمنا بھی نہیں. کیا صبر ہے پانی کی تمنا. یا ایک شعر ہے کہ گھنے جنگل اسی کی زد میں آ کر شہر بنتے ہیں. واہ. گھنے جنگل اسی کی زد میں آ کر شہر بنتے ہیں. یہ انسان تو سے ٹھکانہ چھین لیتا ہے. یہ انسان پرندوں سے ٹھکانہ چھین لیتا ہے. یا یہ شعر ہے کہ اپنی نسلیں کل سائے میں سوئیں گی. اپنی نسلیں کل سائے میں سوئیں گی، رستے رستے پیڑ لگانا اچھا ہے. کیا اس طرح کی شاعری ہے اندر بڑی خوبصورت سے. مجھے تو 2-3 ہی یاد ہیں اس کی. جی منظر بھائی، اب ہم چلیں گے، چاہیں گے کہ ہم نے کچھ فرمائشیں بھی آپ سے کی تھیں اور آپ کی اپنی پسند بھی، ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین تک آپ کا کلام پہنچے. دیکھیے، چند شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا کہ وہ سارے ماضی کے قرضے چکانا چاہتا ہے. واہ. سارے ماضی کے قرضے چکانا چاہتا ہے. ادھر یہ دل کے محبت نبھانا چاہتا ہے. دل کے محبت نبھانا چاہتا ہے. مجھے تو پیار کے رشتوں پہ ہے یقین بہت. واہ. مجھے تو پیار کے رشتوں پہ ہے یقین بہت. میرا پڑوسی مگر خون بہانا چاہتا ہے. کیا بات ہے. مگر خون بہانا چاہتا ہے. ہم اس کے آگے جھکیں، منکر خدا بن جائیں. ہم اس کے آگے جھکیں، منکر خدا بن جائیں. یہی تو ہم یہ ظالم زمانہ چاہتا ہے. کیا بات ہے. یہی یہ ظالم زمانہ چاہتا ہے. اسے ہوا کے تماچے بکھیر دیتے ہیں. واہ. اسے ہوا کے تماچے بکھیر دیتے ہیں. گلاب شاخ پہ جو مسکرانا چاہتا ہے. کیا گلاب شاخ پہ
جو مسکرانا اذان دیتا ہے یہ کون شہر بےحس میں، اذان دیتا ہے یہ کون شہر بےحس میں، واہ، یہ کون جاگے ہوں کو جگانا چاہتا ہاں ہاں ہے، ہاں ہاں، کیا بات ہے. کون جاگے ہوں کو جگانا چاہتا ہے، پڑھا رہے ہو سیاست کا پاٹھ تم جس کو، واہ، پڑھا رہے ہو سیاست کا پاٹھ تم جس کو، وہ عام آدمی پساب و دانا چاہتا ہے، وہ کیا عام بات ہے. آدمی پساب و دانا چاہتا ہے، واہ، وہ سارے ماضی کے قرضے چکانا چاہتا ہے، ادھر یہ دل کے محبت نبھانا چاہتا ہے۔ کیا بات ہے، بہت خوب، بہت خوب، زبردست. جی، ایک غزل اور سناتا ہوں آپ کو۔ عطا ہو جناب. دیکھیے ایک مسئلہ میں نے کہا تھا، ہوں وہ آج میرا مطلب بالکل صحیح ہو گیا۔ ہوں یعنی اس مطلب یعنی ہمارے ہاں تو بہت اس کو اس وقت یہ مطلب لوگوں کی زبان پہ ہے، بیشتر لوگوں کے۔ تو میں مطلب سناتا ہوں آج کے جو حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، اور جو آج سے 2.5-3 مہینے پہلے دنیا وہ ہم پیچھے چھوڑے آئے ہیں، وہ مطلب صحیح ہو گیا۔ اللہ کا فرمائے، جی، عطا ہو. تو چاہے کیجیے کوئی سزا تو ہے ہی نہیں، واہ، جو چاہے کیجیے کوئی سزا تو ہے ہی نہیں، زمانہ سوچ رہا تھا خدا تو ہے ہی ہاں ہاں ہاں، نہیں، زمانہ سوچ رہا تھا خدا تو ہے ہی نہیں، دکھا رہے ہو نئی منزلوں کے خواب ہمیں، دکھا رہے ہو نئی منزلوں کے خواب ہمیں، تمہارے پاس کوئی راستہ تو ہے ہی نہیں، تمہارے پاس کوئی راستہ تو ہے ہی نہیں۔ اور شعر دیکھیے، بچانے آئیں گی رحمت کی بارشیں کیسے، بچانے آئیں گی رحمت کی بارشیں کیسے، جھلستے پھولوں کے لب پر دعا تو ہے ہی نہیں، جھلستے پھولوں کے لب پر دعا تو ہے ہی نہیں، میں گھر میں قتل ہوا ہوں خود اپنے ہاتھوں سے، میں گھر میں قتل ہوا ہوں خود اپنے ہاتھوں سے، حضور آپ کی اس میں خطا تو ہے ہی نہیں، حضور آپ کی اس میں خطا تو ہے ہی نہیں، سب آسمان سے اترے ہوئے فرشتے ہیں، سب آسمان سے اترے ہوئے فرشتے ہیں، سیاسی تو ہے ہی نہیں، سیاسی لوگوں میں کوئی برا تو ہے ہی نہیں۔ اور یہ شعر دیکھیے، وہ اپنے چہرے کے داغوں پہ کیوں نہ فخر کریں، وہ اپنے چہرے کے داغوں پہ کیوں نہ فخر کریں، اب ان کے پاس کوئی آئینہ تو ہے ہی نہیں، اب ان کے پاس کوئی آئینہ تو ہے ہی نہیں، اب ان کے پاس کوئی آئینہ تو ہے ہی نہیں، جو چاہے کیجیے کوئی
سزا تو ہے ہی نہیں، زمانہ سوچ رہا تھا خدا تو ہے ہی نہیں۔ کیا کہنے، کیا کہنے، بہت زبردست، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ منظر بھائی، کیونکہ ظاہر ہے آپ سے فرمائشیں تو بہت ساری لوگوں نے ہماری کی ہوئی ہیں، ہماری خواہش تو یہ ہے کہ جو آپ بہتر سمجھیں وہ ضرور سنائیں، تاکہ ابھی جیسے آپ نے جو غزل پیش کی، یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کرونا کے اور ان حالات میں ہی یہ غزل کہی گئی ہے کہ واقعی لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ خدا تو ہے ہی نہیں، اور پھر اللہ نے ایک ذرہ برابر سے کیڑے جو نظر بھی نہیں آتا اس سے دنیا کو جتا دیا۔ تو آپ کے کلام کے لیے ہم سماعت کے لیے محو سماعت ہیں، آپ سے اور کلام سننا چاہیں گے، ہمارے ناظرین بھی منتظر ہیں۔ کیونکہ میرے جو مجھ سے جو محبت کرنے والے لوگ یہ جی کرتے ہیں کہ جب شاعری سناؤں ایک شعر ان کے حوالے سے بھی کہوں اور یہ شعر بہت تک جائے، ان جی کی امید یہی رہتی ہے کہ میں جب کوئی شعر کہوں گا کہیں نہ کہیں کوئی اس کا ریئیکشن سامنے ہے۔ تو میں شعر ہیں جو خاص طور سے ٹیلی ویژن کے لیے جی پیش کر رہا ہوں، اور سب سے پہلے تو میں ان تمام حضرات سے معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ میں پچھلی بار جب آپ نے مجھے بڑی محبتوں سے بلایا تھا اور میں ہاں دلی ایئرپورٹ تک پہنچ گیا جی، تھا، بالکل بالکل، مگر حالات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ ہمارے یہاں کا ایئر اسپیس ہی بند ہو گیا تھا، جی اور میں بے حد شرمندہ رہا، اور ابھی تک میرے اندر کا وہ آدمی مجھے معاف نہیں کرتا۔ نہیں نہیں، وہ تو یاد اس میں ایک تو آپ اچھے کا کسی کام کا کے کوئی لیے مجھے قصور تھا ہی نہیں، جانا ہم تھا، سبھی اسٹک ہو گئے تھے۔ جی اور بہت ہی میرے وجہ سے آپ لوگوں کو بڑا لاس بھی ہونا پڑا، تو ان تمام آپ کے احباب سے، آپ کے جو بھی ذمہ دار ہیں مشاعروں کے، ان سے ہاتھ جوڑ کے معافی ارے چاہتا ہوں نہیں کہ نہیں بھی نہیں ان منظر بھائی، انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی، انشاءاللہ محفل تو جمتی رہیں گی، پھر آپ کا قصور نہیں تھا، وہ تو حالات ہی پاکستان ہندوستان دونوں طرف یہی ہوا تھا، سرحد بند ہو گئی تھی۔ تو جی میں یہ غزل پیش کر رہا ہوں، ارشاد۔ سماعت فرمائیے۔ اب آسمانوں سے آنے والا واہ، کوئی نہیں ہے، بے شک بے شک بے شک، اب آسمانوں سے آنے والا کوئی نہیں ہے، اب آسمانوں سے آنے والا کوئی نہیں ہے، اٹھو کہ تم کو جگانے والا کوئی نہیں ہے، اٹھو کہ تم کو جگانے والا کوئی نہیں ہے، محافظ اپنے ہو آپ ہی تم یہ یاد رکھو، محافظ اپنے ہو آپ ہی تم یہ یاد رکھو، پڑوس میں بھی بچانے والا کوئی نہیں ہے، پڑوس میں بھی بچانے والا کوئی نہیں ہے، یہاں پہ بتی جلانے والے بہت ہیں لیکن یہاں پہ بستی جلانے والے بہت لیکن چراغ ایمان جلانے والا کوئی نہیں ہے، چراغ ایمان جلانے والا کوئی نہیں ہے۔ اور یہ شعر ملاحظہ فرمائیے گا، گھرے ہوئے ہو
اکیلے پن کی اذیتوں میں گھرے ہوئے ہو، خفا ہو تم تو منانے والا کوئی نہیں ہے، خفا ہو تم تو منانے والا کوئی نہیں ہے۔ اور یہ بطور خاص شعر ہیں دونوں، ملاحظہ فرمائیے۔ خدا نے وعدہ کیا ہے تم سے اے حق پرستو، خدا نے وعدہ کیا ہے اے حق پرستو، تمہیں زمین پر مٹانے والا کوئی نہیں ہے، تمہیں زمین پر مٹانے والا کوئی نہیں ہے۔ واہ کیا ثابت یہ کربلا نے واہ کہ مومنوں کو، واہ کیا ہے ثابت یہ کربلا نے کہ مومنوں کو سوا خدا کے جھکانے والا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، سبحان اللہ، اب آسمانوں سے آنے والا کوئی نہیں ہے۔ کوئی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ واہ واہ واہ، بہت خوب، زبردست، ماشاءاللہ۔ میں یہی ابھی جب ہم بات کر رہے تھے، ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی غزلیات میں خاص کر کے ہمیں ایک پیغام ملتا ہے۔ بہت سے ایسے مضامین جو صرف نظم میں باندھے جا سکتے ہیں، غالباً اللہ تعالیٰ نے آپ کو وصف عطا کیا ہے کہ آپ اس کو غزل میں بھی باندھتے ہیں۔ بہت خوب، ہم چاہتے ہیں کہ ظاہر ہے ہمیں اندازہ ہے کہ وقت بھی اس وقت آپ کے یہاں بھی رات زیادہ ہو گئی ہے، لیکن اگر مختصر ہمارے پاس بھی وقت کم رہ گیا ہے، اگر کچھ اور کلام ہمیں ہمارے ناظرین تک پیش کریں تو بڑی عنایت ہوگی آپ کی۔ دیکھیے ایک بالکل تازہ غزل پیش کرتا ہوں۔ ارے واہ، یہ تو بڑی بات ہے۔ پڑھی ہے اور کچھ شعر بھی، کیونکہ یہ سلسلہ ایسا بن گیا 2-3 غزلوں کا، تو میں نے کہا اب یہ بھی ایک غزل آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ جی عطا۔ اور جو بھی حالات ہیں، حالات حاضرہ کیا ہے ہمارے یہاں وہ بھی آپ جانتے ہیں، فرمائیے گا۔ بچنے کا نہیں تو بھی بکھر جائے گا ایک دن، سبحان اللہ۔ بچنے کا نہیں تو بھی بکھر جائے گا ایک دن، یہ زوم کا دریا ہے اتر جائے گا ایک دن، زوم کا دریا ہے اتر جائے گا ایک دن۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے ہیں۔ جانتا ہوں راہ نمائی کے بہانے، میں جانتا ہوں راہ نمائی کے بہانے، راہ میری کانٹوں سے وہ بھر جائے گا ایک دن، کیا بات ہے، کیا تبصرہ ہے بھائی، واہ بھائی واہ، سے وہ بھر جائے گا ایک دن۔ واہ 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 واہ۔ بیٹھے ہو آئندہ کے خانے تو بنا لو، بیٹھے ہو آئندہ کے خانے تو بنا لو، آئے گا سمے رنگ بھی بھر جائے گا ایک دن۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیسا امید بھرا شعر ہے۔ رنگ بھی بھر جائے گا ایک دن، جو آج ہے رفتار ہمیشہ نہ رہے گی، واہ
جو آج ہے رفت ہمیشہ نہ رہے گی، چلتے ہوئے ہر شخص ٹھہر جائے گا ایک دن، چلتے ہوئے ہر شخص ٹھہر جائے گا ایک دن، آئے گا ایک دن۔ اور یہ شعر آپ سب تمام لوگوں کی نظریں ملاحظہ فرمائیے گا۔ ارشاد۔ آنکھوں سے کہو ضبط کی حرمت نہ گنوائیں، آنکھوں سے کہو ضبط کی حرمت نہ گنوائیں، حرمت نہ گنوائیں، موسم کی طرح غم بھی گزر جائے، کیا بات ہے، کیا بات ہے منظر بھائی، بہت خوب، بہت خوب، زبردست، بھی گزر جائے گا منظر بھائی بہت زبردست، بہت شکریہ آپ کا اس محفل میں آنے کا۔ وقت ہمارے پاس کم تھا لیکن آپ سے گفتگو ہوئی، بہت اچھا رہا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوگی اور ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔